السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے چینل کے تمام ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں اللہ کے فضل و کرم سے درس بخاری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس کو سنیے اور آگے اپنے تمام دوست احباب تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی کوشش کو قبول فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من لم یسلم علی من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبین توبته وإلی متى تتبین توبة العاصی۔ امام بخاری سلام کے سلسلے میں ذیلی عنوان قائم کرتے ہیں، باب من لم یسلم۔ یہ باب ہے اس شخص کا جو سلام نہ کرے ان پر جنہوں نے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہو۔ اقترف ذنبا، اقتراف بمعنی اعتراف، میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ جو اعتراف ہے اس کو عربی میں اقترفہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور جو سلام کا جواب بھی نہ دے، ولم یرد سلامہ، اور یہ بیان ہے کہ اگر وہ گناہ کا اعتراف کرنے والا سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہ دیا جائے یہاں تک کہ اس کی توبہ ظاہر ہو جائے۔ اور یہ کب تک ظاہر ہوگی گناہ گار کی توبہ، اس بیان میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث اصل میں بہت طویل ہے، یہاں مختصراً لایا گیا ہے۔ تقریباً 2 صفحے کی حدیث ہے یہ تبوک کے بیان میں۔ غزوہ تبوک میں 3 صحابہ شریک نہیں ہوئے تھے، اس میں سے ایک کعب بن مالک ہیں اور مرارہ ابن الربیع ہیں۔ تو یہ صاحب نے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ بعض منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ لوگوں نے کہا تم بھی بہانہ کر کے بچ سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا ہے، اس لیے میں سچ ہی بولوں گا اور سچ ہی مجھے نجات دے گا۔ تو یہ کعب بن مالک کا واقعہ ہے۔ 50 دنوں تک کا یہ سفر تھا اور اس لیے 50 دنوں تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور 50 دن تک ان کا سلام حضور نے قبول نہیں کیا، اور 50 دن تک ہی ان کو بائیکاٹ کی سزا دی گئی۔ 50 دن کا جو سفر تھا اتنی مدت گزرنے کے بعد توبہ نازل ہو گئی، اور یہ سب سورہ توبہ ہی میں موجود ہے، غزوہ تبوک کا یہ قصہ۔ یہ حدیث اسی واقعے سے تھوڑا سا حصہ لیا ہوا ہے، الفاظ دیکھیے اس کے۔ یہ باب ہے اس شخص کا جو سلام نہ کرے اس شخص پر جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، اور یہ اس شخص کا بھی بیان ہے جو اس کے سلام کا جواب نہ دے یہاں تک کہ اس کی توبہ واضح ہو جائے۔ اور گناہ گار کی توبہ کب تک واضح ہو سکتی ہے یہ بھی اس سلسلے میں حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرْبَةِ الْخَمَرِ، اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو اس کے اوپر سلام مت کہو، وہ سلامتی کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ابن عمر کا مقولہ بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں پیش کرنے کا منشا یہ ہے کہ گناہ گار کو اس کے گناہ کا احساس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ورنہ اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں کچھ غلطی کر رہا ہوں۔ احساس پیدا کرنے کے لیے کم سے کم نہ سلام کیا جائے نہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ اب حدیث کے الفاظ شروع ہوتے ہیں۔ خود حدیث کے جو راوی ہیں یہاں عبداللہ ابن کعب، یہ کعب کے بیٹے ہیں، اور یہ واقعہ پورا کعب بن مالک کا ہے، تو گویا باپ سے بیٹا روایت کرتا ہے۔ عبداللہ ابن کعب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کعب بن مالک بیان کر رہے تھے، حین تخلف عن تبوک، جس وقت کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے تبوک میں جانے سے۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد۔ وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور منع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کلام کرنے کے بارے میں، اور میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور میں نبی پر السلام علیکم کہتا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ، اور اپنے جی میں یہ کہتا کیا آپ کے ہونٹ مبارک ہلے سلام کے لوٹانے میں یا نہیں ہلے، یہ میں ایسا سوال کرتا ہوں۔ حتیٰ کملت 50 لیلہ، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ یہ 50 راتیں کیوں؟ سفر کا دورانیہ 50 دن کا تھا، لوٹ کے لوگ واپس آ گئے۔ وَآذَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا، یہاں سے حدیث کو مختصر کر دیا گیا ہے کہ پورے لوگ جب واپس آئے تو آپ نے سب سے پوچھا اور سب نے اپنی معذرت کر کے بچا لیا، اور میں نے سچ بول کر توبہ کا انتظار کیا۔ یہ سب تفصیل یہاں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہم پر توبہ نازل ہونے کا تذکرہ کیا، حین صلی الفجر، جبکہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، تو 50 دنوں تک توبہ قبول ہونے کا انتظار یہاں ثابت ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا مضمون صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی گناہوں کا اعتراف کر لے تو اس کے احساس دلانے کو اس کا سلام کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا عنوان قائم ہوتا ہے باب کیف یرد علی اہل ذمہ السلام۔ ذمی کے معنی جن سے معاہدہ ہو گیا ہو لیکن وہ صاحب ایمان نہ ہو۔ اب اگر وہ سلام کرتے ہیں تو سلام کیسے پیش کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کیسے لوٹایا جائے اہل ذمہ پر سلام کو، کیسے کہا جائے گا ان کو؟ اس میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، ان کے بھانجے عروہ ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں۔ عروہ ابن زبیر کے بیٹے عروہ ہیں، یہ خبر دیتے ہیں کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخلا، فرماتی ہیں کہ داخل ہوا ایک گروہ، رہت من الیہود، یہودیوں کا ایک گروہ، رہت کے معنی جماعت، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالوا السلام علیکہ، ان تمام یہودیوں نے بطور شرارت کے السلام کے بجائے السلام علیکہ کہا، لام کو حذف کر کے، اور جب سلام سے لام حذف ہو جاتا تو معنی موت کے ہوتے ہیں۔ السلام علیکہ معنی تجھ پر موت ہو۔ ففہمتھا، تو میں نے اس جملے کو سمجھ لیا۔ فقلت علیکم السلام واللعنہ، تو میں نے جواب میں کہا تم پر موت ہو اور تم پر لعنت بھی ہو۔ بس کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلن یا عائشہ، مہلن کے معنی تھوڑا مہلت دو، فإن اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے تمام کاموں میں، اگر غصہ بھی ہے تو بھی، جواب دینا ہے، انتقام لینا ہے، فی الامر کلہ کا مطلب ہر کام میں نرمی، اس سے بھی کام ہو سکتا ہے، سختی نہیں کرنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ اس شخص نے کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد قلت علیکم، میں نے اس کو کہا ہے اور تم پر، یعنی جو تم نے ہم کو دیا ہے وہی چیز تم پر بھی ہو، یہ میں نے جواب میں کہہ دیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ ان کی دعا میرے خلاف قبول نہیں ہوتی، میری ان کے خلاف قبول ہو جاتی، یہ بھی اگلی حدیثوں میں آ رہا ہے۔ چنانچہ اگلی حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم الیہود، جب تم پر یہودی سلام کریں فانما یقول احدهم السلام علیک، اور ان میں سے کوئی اگر ایسا کہے السلام علیک تو تم جواب میں کہو علیک، تم صرف علیک کہو تو ان کا لفظ ان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث اسی عنوان کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا علیکم، جب تم پر سلام کریں اہل کتاب تو تم بھی کہو وعلیکم، بس اتنا جواب میں کافی ہے۔ اب یہاں سے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ واقعہ بہت طویل ہے مگر بخاری یہاں اس کو مختصر کر کے لائے ہیں، اور اس واقعے میں کئی مسائل پوشیدہ ہیں۔ عنوان دیکھیے کتنا پیارا لگایا گیا ہے، من نظر فی کتاب، من نظر فی کتاب، یہاں کتاب بمعنی مکتوب ہے یعنی خط، جو نگاہ ڈالے کتاب میں یعنی خط میں، من یحذر علی المسلمین، جو یحذر کے معنی بچائے، حذرہ، حذرہ سے یحذر فعل مضارع مجہول ہے، جو بچائے علی المسلمین مسلمانوں پر، لیستبین امرہ تاکہ اس کا معاملہ ظاہر ہو جائے۔ اس عنوان میں یہ حدیث بہت مشہور ہے اور بہت طویل ہے اور اس میں کئی مسائل ہیں، لیکن امام بخاری یہاں لائے ہیں اس واسطے کہ پہلے غور و فکر کرنا مضمون میں، تاکہ مسلمانوں پر بچایا جائے اس خط کے ذریعے سے۔ اصل میں ایک صحابی ہیں، انہوں نے خط لکھا مکہ کے مشرکین کے نام پہ اور کہا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، تم اپنا بچاؤ کر لو۔ ایک مسلمان ہو کر مکہ کے نام پہ خط کیوں لکھا؟ اسلام کے خلاف کیوں مشورہ دیا؟ یہ مسئلہ اصل اہم تھا۔ جب وہ خط پکڑا گیا تو آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا میرے وہاں بال بچے ہیں، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں یہ خط لکھ کر مکے والوں پہ احسان کر دوں تاکہ اس کے بدلے میں میرے بچوں کا دفاع ہو جائے، وہ لوگ میرے بچوں کا خیال کر لیں، کیونکہ میں تو آ گیا ہوں یہاں پر، مدینے میں آ گیا ہوں اور بال بچے مکے میں ہیں، اور میں باہر قبیلے کا ہوں یعنی مقامی نہیں ہوں، اس لیے میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس احسان کے بدلے میں وہ بچوں کا دیکھ بھال کریں گے۔ یہ جملہ سن کر حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن مار دوں، حضور نے کہا نہیں، اس نے سچ کہا، اب اس کے سچ کی وجہ سے اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور تم کو معلوم ہے یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، لہذا گردن مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کا جو عذر ہے وہ بالکل سچا ہے۔ یہ پورا واقعہ اس حدیث کے اندر ہے، میں اس کو پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں عبد الرحمن السلمی، یہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، کیونکہ علی خود اس واقعے میں موجود تھے، ان کو حضور نے بھیجا تھا، اس لیے حضرت علی سے روایت کا مطلب انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا، جس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ قال بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والزبیر ابن العوام وابا مرثد الغنوی، مجھ کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زبیر ابن العوام کو اور ابو مرثد الغنوی، ابو مرثد ان کی کنیت ہے، الغنوی قبیلہ ہے، وکلنا فارسن، اور ہم سب تینوں فارس تھے یعنی گھوڑ سوار، فرسا سے فارس اس میں فاعل ہے، ہم سب کے سب گھوڑ سوار تھے، تیز گھوڑا بھگا کر پہنچے۔ فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، کہا تم تینوں جاؤ یہاں تک کہ پہنچو ایک مقام کا نام ہے روضہ خاخ، خاخ علاقے کا نام ہے، اور روضہ کے معنی آتے ہیں باغ کے، لیکن یہ باغ یہاں نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ملا کر ایک مقام کا نام ہے روضہ خاخ۔ فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاتب ابن أبي بلتع إلى المشركين، بے شک اس مقام پر جب تم پہنچیں گے تو ایک عورت ملے گی مشرکوں میں سے جس کا نام سارہ لکھا ہے، معها صحیفہ، اس کے ساتھ ایک خط ہے، اور وہ خط ہے حاتب ابن ابی بلتع صحابی کی طرف سے، اور مشرکین کے طرف جا رہا ہے وہ، یعنی مشرکین مکہ کے نام پہ جا رہا ہے۔
قال فأدركناها، راوی حضرت علی کہتے ہیں ہم نے اس عورت کو پایا، اسی جگہ پایا۔ ہا کی ضمیر بتاتی ہے ہم نے اس عورت کو پایا اسی مقام پر، تسیر علی جمل لہا، وہ چلتی چلی جا رہی تھی اپنے ایک اونٹ پر جو اس کا اپنا تھا، حیث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جگہ پر جہاں پر ملنے کے لیے ہم سے ہمارے رسول نے کہا تھا۔ راوی کہتے ہیں قلنا این الکتاب، میں نے اس عورت سے کہا وہ خط کہاں ہے، الذی معاکی جو تیرے ساتھ ہے، قالت ما معی کتاب، اس نے کہا میرے ساتھ کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے، کتاب بمعنی مکتوب یعنی خط۔ فانخنا بہا، ہم نے اس کو بٹھایا، یعنی اس کی اونٹنی کو بٹھایا۔ جب کسی کو بیٹھنے کو کہا جاتا ہے تو اونٹنی کے لیے لفظ آتا ہے نخ، تو فانخناہا، ہم نے اس اونٹنی کو اس کے ساتھ بٹھایا، فابتغینا فی رحلہا، اور تلاش کیا اس کے کجاوے میں، سامان میں اس کے تلاش کیا، فما وجدنا شیئا، ہم نے کچھ بھی نہیں پایا، کوئی خط نہیں ملا۔ قال صاحبایا ما نرى کتابا، ہمارے دونوں ساتھیوں نے کہا ہم کوئی کتاب اتاب اس کے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا قلت لقد علمت ما كذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نہیں جھوٹ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی یحلف به، اور اس ذات کی قسم جس کے نام پر قسم کھائی جاتی ہے یعنی اللہ کی، لَتُخْرِجَنَّ الْكِتاب، کتاب تو نکال دے، یعنی خط ہم کو دے دے نکال کے، او یا لَأَجَرِّدَنِّكِ، یا تجھ کو میں مجرد کر دوں گا کپڑے سے، مجرد عن الثوب یعنی ننگا کر دوں گا، یہ دھمکی ہے اس کے لیے۔ لَأَجَرِّدَنَّكِ، تجرد کے معنی بغیر کپڑے کے برہنہ کر دینا۔ جب اس دھمکی کو اس نے دیکھا تو سمجھ گئی خط دیے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ فلما رأت الجد منی، جب اس نے ہم سے ہماری کوشش کو دیکھ لیا، احوت بیدیہا الی حجزتیہا، تو اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ حجزتیہا اس کے دو معنی، جو کمر بند ہوتا ہے جس کو ہم ناڑا کہتے ہیں، پاجامے کا ناڑا، اپنے اس ہاتھ کو نیچے لے جا کر کمر بند تک لے گئی، وہی محتجزۃ بکساء، اور وہ اس خط کو اپنے اسی کپڑے کے اندر رکھے ہوئے تھی، فاخرجت الکتاب، اس نے کتاب کو نکالا۔ یہاں حدیث مختصر ہے، یہ حدیث اپنے اصل مقام پہ جہاں آئی ہے وہاں یہ ہے کہ پہلے اپنے سر کے بال میں سے نکالا اور کمر بند میں رکھا، اور پھر کمر بند سے جب مجبور ہوئی تو ہاتھ میں نکال کر دیا، تو دو جگہ سے نکالنا ہے، پہلے سر کے جڑوے سے پھر کمر بند سے۔ وہی محتجزۃ بکساء، خط نکالنے کے بعد اس نے ہمارے حوالے کر دیا۔ قالا فانطلقنا به الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس خط کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ فقال ما حملک یا حاتب علی ما صنعت، یہاں سفر کو مختصر کر دیا گیا، گویا حضور کے پاس پہنچ گئے، اور جب حضور نے خط کو پڑھ لیا اس وقت حضرت حاتب سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں ما حملک، کس بات نے تجھ کو آمادہ کیا اے حاتب اس حرکت پر جو تم نے کیا؟ قال ما بی الا ان نکون مؤمنا، کہتے ہیں میرے ساتھ نہیں ہے کوئی چیز مگر یہ کہ میں ہوں مومن، اللہ پر یقین کرنے والا، اس کے رسول پر یقین کرنے والا، وما غیرت، اور میں تبدیل نہیں ہوا، ولا بدلت، اور میں نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی بھی نہیں کی ہے، اردت ان تکون لی عند القوم ید،
ارادہ میں نے کیا کہ ہو جائے میری طرف سے قوم کے اوپر ایک احسان. یدن کے معنی احسان کیا آتے ہیں. یدفع اللہ بہا عن اہلی، اللہ اس احسان کے بدلے سے دفاع کرے گا میرے اہل و عیال سے اور میرے مال سے. ولیس من اصحابک ہناک، اور نہیں ہے آپ کے ساتھیوں میں سے وہاں پر الا ولہ من یدفع اللہ بہ عن اہلہ ومالہ، مگر یہ کہ اس کے اہل و عیال میں سے کوئی نہ کوئی ہے جو دفاع کرے گا اللہ اس کے ذریعے سے اس کے مال کا اور اس کے اہل کا. قال صدقہ، حضور نے کہا اس نے سچ کہا، اس کی بات میں صداقت ہے. فلا تقولوا له الا خیرا، مت کہو تم اس کے لیے مگر خیر. یہ حضور کا فیصلہ سننے کے باوجود حضرت عمر کو بہت غصہ تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا انہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، اس شخص نے خیانت کی ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے. فدعنی فاضرب عنقہ، آپ مجھے چھوڑ دو، یعنی مجھے اجازت دے دو میں اس کی گردن مار دوں. قال، راوی کہتے ہیں فقال یا عمر، حضور نے جواب میں کہا اے عمر، وما یدریک لعل اللہ قد اطلع اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنہ. تمہیں کیا معلوم، جب اللہ نے جھانک کر دیکھا اہل بدر پر تو کہا تم کرو جو چاہو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. وجبت لکم الجنہ. قال فدمعت عین عمر، حضرت عمر کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. وقال اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ جہاں ہے وہاں اور طویل ہے. یہاں اختصار میں جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا خط جو مسلمانوں سے کافروں کو بچانے کے واسطے لکھا گیا ہو، حق ظاہر ہونے کے باوجود کتاب میں پہلے غور کرنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے استدلال ہے کہ پہلے آپ نے خط کو پڑھا اور سائل سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا. ہاں یہ واقعہ ہے. اس کے بعد ایک نیا عنوان قائم ہوتا ہے، باب کیف یکتب الکتاب الی اہل الکتاب، کیسے لکھا جائے خط اہل کتاب کی طرف. اہل کتاب سے مراد تورات انجیل زبور والوں کی طرف اگر خط لکھا جائے تو خط میں مضمون جو لکھا جاتا ہے السلام علیکم، اس کو کیسے ادا کیا جائے. یہاں امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جو بخاری کے شروع میں آ چکی ہے، پہلے صفحے پر یا دوسرے صفحے پر آ چکی ہے بدء الوحی کے اندر. ہرقل بادشاہ کو حضور نے جو خط لکھا تھا وہ وہیں موجود ہے، یہاں خط کا اشارہ ہے. حدیث کے راوی ہیں ابو سفیان ابن حرب. ابو سفیان اس وقت کافر تھے، لیکن یہ بعد میں مکہ جب فتح ہوا تو ایمان لے آئے. فتح مکہ کے دن دونوں ایمان لائے، باپ اور بیٹے دونوں، یعنی ابو سفیان بھی اور ان کے بیٹے معاویہ بھی، دونوں 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے. ان کی تفصیل الگ ہے. یہ روایت ان سے ہے. اس وقت وہ حالت کفر میں تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات ہرقل سے کہہ دوں جو مسلمانوں سے ان کو دور کر دے، لیکن ان کو موقع ملا نہیں. یہ خود کہتے ہیں. تو ابو سفیان ابن حرب نے ان کو خبر دی ان ہرقل ارسل الیہ فی نفر من قریش، ہرقل نے بلا بھیجا، ارسل الیہ کے معنی بلا بھیجا، فی نفر من قریش، قریش کی ایک جماعت کے ساتھ. وکانوا تجارا بالشام، اور وہ سب کے سب ملک شام میں بحیثیت تاجر کے تھے، یعنی تجارت کرنے وہاں گئے تھے. وہ اتفاق سے ہجرت کا زمانہ آیا اور معلوم ہوا تو ان کو بادشاہ نے بلا بھیجا. فَأَتَوْا فَذَكَرَ الْحَدِيث، اور وہ آئے اور پھر آگے انہوں نے پوری حدیث بیان کی ہے. وہ حدیث پوری کہاں ہے؟ بخاری میں
بدء الوحی میں موجود ہے۔ ثم دعا بکتاب اللہ، یہاں سے اصل مضمون شروع ہوتا ہے کہ اس بادشاہ نے کتاب مانگا۔ کتاب سے مراد خط، کتاب بمعنی مکتوب۔ یہ کتاب مصدر ہے، اور مصدر کبھی فاعل کے معنی میں آتا، کبھی مکتوب مفعول کے معنی میں آتا، تو یہاں مکتوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا تھا اس خط کو منگایا، اور اس خط میں جو لکھا تھا پڑھا گیا۔ فقرئ فإذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خط کے اندر جو مضمون تھا، اس خط میں کیا لکھا تھا؟ فقرئ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، یہ خط ہے محمد کی طرف سے جو عبداللہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو محمد عبداللہ نام ہے اور اس کا رسول ہونا یہ صفت ہے۔ الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے، عظیم الروم کہتے ہیں بادشاہ کو۔ اور جو اصل سنانا ہے وہ یہ ہے، السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس شخص پر ہو جو ہدایت کو فالو کر لے۔ اما بعد، بہرحال حمد و صلات کے بعد اب یہ خط شروع ہوتا ہے وہاں سے۔ امام بخاری یہ لا رہے ہیں کہ اگر کوئی اہل کتاب کو خط لکھا جائے تو یہ آیت کا جملہ لکھا جائے، السلام علی من اتبع الہدی، اور یہی انہوں نے خط لکھا۔ اس کے بعد دوسرا عنوان قائم ہوتا ہے، باب بمن یبدأ بالکتاب، بمن یبدأ بالکتاب، یہ عنوان قائم کیا جا رہا ہے اس شخص کا کہ کتاب میں کیا چیز سے شروع کیا جائے، یعنی لکھنے والا پہلے اپنا نام لکھے جس کو مرسل کہتے ہیں، یا جس کی طرف بھیجا گیا ہے جس کو مرسل الیہ کہتے ہیں، کس کا نام لکھا جائے پہلے، پیشانی پر خط کے کس کا نام لکھا جائے۔ یہ عنوان کے تحت میں اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل اخذ خشبۃ فنقرها، یہ تذکرہ کیا انہوں نے ایک آدمی کا، کالیداس میں گھر سے باہر ہوں، 4 بجے تک آؤ، میں گھر سے باہر ہوں۔ اس تذکرے میں کہا گیا ہے انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس نے لکڑی لیا، اخذ خشبۃ، ایک لکڑی کو اس نے لیا، فنقرہا، اور اس نے اس لکڑی کو کھودا، جس کو گڑھا بنانا کہتے ہیں، نخرہ، جب لکڑی کھودتے ہیں تو اس کو نخرہ کہتے ہیں، یعنی اس کو کھود کھود کے گڑھا بنانا پڑتا۔ فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِینار، اور اس کے اندر 1000 دینار داخل کیا، وَصَحِیفَةً مِّنْهُ، اور اپنے طرف سے ایک صحیفہ، صحیفہ کے معنی خط کے آتے ہیں، ایک خط بھی اس کے اندر رکھ دیا، إِلَىٰ صَاحِبِهِ، اپنے ساتھی کے نام، اور کہا عمر ابن ابی سلمہ نے اپنے والد سے یعنی ابو سلمہ سے، کہ انہوں نے سنا ہے ابو ہریرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجرا خشبتن، لکڑی کو اس نے سوراخ کیا، نجرا، اوپر نقرہ کا لفظ تھا، اس کو کہتے ہیں نجرا، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، نجرا اور نقرہ۔ فجعل المال فی جوفها، اور مال کو اس کے بیچوں بیچ میں رکھ دیا، وکتب الیہ صحیفۃ من فلاں ابن فلاں، اور لکھا اس کی طرف ایک صحیفہ،
فلاں ابن فلاں کی طرف سے. بس یہ عنوان ہے کہ اس خط کے اندر جو لکھا تھا وہ کیا تھا؟ من فلاں الی فلاں. تو من پہلے آیا اور الی بعد میں آیا، یعنی کس کی طرف سے خط ہے یہ پہلے اور کس کی طرف جا رہا ہے یہ بعد میں آیا. یہ ثابت ہو گیا. یہ حدیث بھی مختصر ہے. کسی نے 1000 دینار قرضہ لیا تھا اور کہا تھا میرا کوئی کفیل نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی ضامن نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، بس اللہ ہی میرا کافی ہے. کفا باللہ شہیدہ، کفا باللہ وکیلا. جب بھی انہیں پوچھتا کہ یہ بولتا رہا. انہیں 1000 دینار دے دیا. جب واپسی کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں پیسہ واپس کیسے کروں؟ تو ایک لکڑی ڈھونڈا، لکڑی میں سوراخ کیا، اس میں 1000 دینار رکھا اور خط لکھا کہ یہ پیسے واپس کر رہا ہوں، میرا فلاں نام ہے اور فلاں کی طرف جا رہا ہے. اس لکڑی میں مال کو رکھ کے اس کو رسیوں سے باندھ کر پانی میں ڈال دیا، کہا اللہ کے حوالے. وہ اتفاق سے جب وقت ہو چکا تو ڈھونڈتے ہوئے دیکھتے ہوئے آیا، لکڑی پڑی ہوئی ملی، اس کو اس کا خط بھی ملا اور اس کا مال بھی اس کو واپس مل گیا. یہ پورا واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے پیچھے کفالت کے بیان میں. کفا باللہ وکیلا کے عنوان سے ملے. یہ حدیث اسی کا اختصار ہے کہ اگر خط لکھنا ہو تو ایسا لکھو کہ فلاں کی طرف سے ہے اور فلاں کے نام پہ ہے، تاکہ فوراً معلوم ہو جائے کہ یہ خط لکھنے والا کون ہے اور خط کس کے نام پہ جا رہا ہے، تاکہ اس کو دماغ میں تشویش پیدا نہ ہو. اس لیے پہلے ظاہر کرنا چاہیے. یہ خبر دے دی گئی ہے. امام بخاری کا عنوان یہاں ختم ہوتا ہے. اب نیا عنوان شروع ہوتا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم. یہ نیا عنوان شروع ہوتا ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. یہاں پر ایک لفظ پہ غور کرو جو عربی ہے، الا اور لی. الا سیدکم کے معنی اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. اور اگر یہاں لفظ لی سیدکم آتا، قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو الا نہیں آتا، لی آتا، لام زیر لی آتا. یعنی عجم کے لوگ کسی کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں تو انسان کے لیے کھڑا ہونا یہ نہیں درست ہے. ہاں انسان کی کوئی حاجت ہے تو اس کو حاجت پوری کرنے کے لیے بطور مدد کے کھڑا ہونا یہ درست ہے. اور یہ دونوں فرق کرنے کے لیے لفظ الا اور لام زیر لی آتا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. صرف یہی ایک چیز بتائی گئی ہے. چنانچہ اس حدیث کے بارے میں یہ جملہ آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ. حدیث کے راوی ہیں ابو سعید. انہوں نے کہا ہے کہ اہل قریظہ نے، یہ اہل قریظہ کون ہیں؟ یہ قبیلہ ہے یہودیوں کا جنہوں نے غزوہ خندق میں دھوکہ دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ کر کے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا. تو جب جو ہے خیبر فتح ہو گیا تو ان پر حملہ کیا گیا، اور ان پر جب فتح ہو گیا تو ان کو سزا دینے کے لیے ان کو بلایا گیا. یہ لوگ بڑا بھروسہ رکھتے تھے سعد پر، تو کہا جو سعد فیصلہ کریں گے وہ ہم تسلیم کریں گے. یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. تو قریظہ والے اترے، یعنی اپنا جو محل تھا جس کو ہمارے پاس قلعہ کہتے ہیں، قلعہ بند ہو گئے تھے، وہ قلعہ میں 1 مہینے تک بند تھے، وہ پیاسے پریشان ہو کر کے کھول کے نیچے اترے. یہ ہے نزلو، نیچے اترے. علی حکم سعد کے حکم پر، یعنی سعد کو حکم ماننے پر نیچے اتر کے آئے. اب سعد جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے. 2 سعد مشہور ہیں، ایک سعد بن عبادہ اور ایک سعد بن معاذ. سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ ایک خزرج کے سردار ہیں اور ایک اوس کے سردار ہیں، اور یہ دونوں انصار کے قبیلے ہیں اور دونوں حضور پر ایمان لا چکے ہیں. تو یہ اتنے معتبر تھے کہ وہ یہودیوں نے ان کو حکم تسلیم کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا سعد کو، فجاء، جب سعد آئے،
فقال، تو آپ نے کہا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کی طرف۔ یہ حضور کا جو جملہ ہے اس کو لے کر لوگ کہتے ہیں سردار کی طرف کھڑے ہونا احتراماً جائز ہے، لیکن سعد اس وقت زخمی تھے، ان کو تیر لگا ہوا تھا، وہ اتر نہیں سکتے تھے، تو ان کو اتارنے کے لیے حضور نے کہا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ تاکہ ان کو گھوڑے سے اتارنے میں مدد مل جائے، تو لفظ الا استعمال کیا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا، ان کے اکرام میں کھڑا ہونا ہوتا، تو جملہ کیا ہوتا؟ قوموا لسیدکم ہوتا، الی سیدکم نہیں ہوتا، یہ کہا گیا۔ او قال خیرکم، یا سید کے بجائے لفظ خیر کہا، تمہارے سے بہتر انسان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فقعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ جا کر بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ہؤلاء نزلوا علی حکمک، یہ لوگ اترے ہیں آپ کے حکم پر، یعنی آپ کے فیصلے پر راضی ہو کر اترے ہیں اپنے قلعہ سے۔ قال انی فاحکم، قال فانی احکم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراریهم، تو کہا میں حکم کرتا ہوں، یعنی میں فیصلہ کرتا ہوں کہ قتل کیے جائیں ان میں سے ان کو جو قتل کرنے کے لائق ہیں، یعنی جو قتال میں شریک تھے، جنگ میں شریک تھے، ان کو قتل کیا جائے، اور جو ان کے بچے ہیں انہیں قید کیا جائے۔ یہ دونوں فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ حضور نے ان کے فیصلے پر جملہ کہہ کر تصدیق کر دیا، لقد حکمت بما حکم بہ الملک، تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ اس کے ساتھ بادشاہ کرتا ہے۔ یہاں ملک سے مراد اللہ کی ذات ہے، یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تمہارا فیصلہ ہے، بالکل تمہارا وہی فیصلہ ہے جو بادشاہ کا فیصلہ ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، یہ بخاری کی کنیت ہے، جب بخاری کوئی حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں تو اس جملے سے شروع ہوتے ہیں، قال ابو عبداللہ افہمنی بعض اصحابی ان ابی الولید من قول ابی سعید الی حکمک، مجھے بعض ساتھیوں نے سمجھایا ہے ابو الولید کے ابو سعید کے قول میں سے الی حکمک، الی حکمک یعنی جو اترے ہیں وہ تیرے حکم پر اترے ہیں۔ مچھر شیطان بن کے آ رہا منہ میں تاکہ بات نہ ہو۔ امام بخاری کا منشا یہاں یہ ہے کہ الی حکمکا جو اوپر نہیں آیا، اوپر آیا تھا حکمتا، اس حکمتا کی تشریح کرتے ہیں الی حکمکا۔ حکمکا کے معنی الی حکمکا، یعنی بجائے اعلیٰ کے الی لفظ، آپ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کی طرف وہ لوگ اپنے قلعہ سے باہر اتر کے آئے ہیں، تو لفظ اعلیٰ کے بجائے لفظ الی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں۔ بات یہاں ختم ہو گئی، اب یہاں سے نیا عنوان قائم ہوتا ہے، المصافحہ۔ باب المصافحہ، صفحہ کے معنی ہتھیلی کے آتے ہیں، اور باب مفالہ معنی ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی کے سامنے ہو، اس کو مصافحہ کہتے ہیں۔ باب مفالہ کی خاصیت یہ ہے کہ دونوں طرف سے فعل پایا جائے گا، چاہے مصافحہ ہو، چاہے مقاتلہ ہو، چاہے مصادرہ ہو، چاہے مواجہہ ہو، اور جتنے بھی ورب آئیں گے ان سب میں ورب میں اشتراک پایا جائے گا، دونوں طرف سے پایا جائے گا۔ مصافحہ بھی اسی سے۔ یہ مچھر شیطان بن کے آیا، ہاں میں یہی بولنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، آپ اگر غور سے نہیں پڑھیں گے تو خالی جھومتے رہ جائیں گے۔ اہل حدیث اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، ہمیشہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھو امام بخاری کے استاد دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کو سنت کہتے ہیں، اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو جائز کہتے ہیں۔
جائز پہ عمل ہے ان کا اور سنت پہ ہمارا عمل ہے. جو 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرتا ہے یہ سنت پہ عمل کرتا ہے، اور جو 1 ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے یہ سنت کو چھوڑ کے جواز پہ عمل کرتا ہے. اس حدیث میں راوی کون ہے معلوم؟ وقال ابن مسعود، ابن مسعود ہیں. ابن مسعود سے اہل حدیثوں کی نہیں بنتی. امام ابو حنیفہ کی فقہ کی جو بنیاد ہے وہ ابن مسعود پہ ہے. عبداللہ بن مسعود ان صحابہ میں سے ہیں جو حضور کے گھر میں اتنا آتے جاتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے یہ گھر کے فرد ہیں. ایک ان کی خصوصیت یہ ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے حضور اپنی زندگی میں کہتے تھے اگر کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے یہ 6 لوگوں سے پوچھنا. ان 6 میں سے سر فہرست نام کس کا ہے تو عبداللہ بن مسعود کا ہے. یہ 2 وجہوں سے فقہ حنفی کی بنیاد ابن مسعود پر ہے، عبداللہ ابن مسعود پہ ہے. اور اتفاق سے یہ حدیث بھی عبداللہ بن مسعود کی ہے. کسی واسطے یہ لوگ اس کو نہیں مانتے. مصافحہ 1 ہاتھ سے کرتے، وہ 2 ہاتھ سے نہیں کرتے. یہاں امام بخاری کے استاد کو بھی نہیں مانتے. آگے وہ بھی آ رہا ہے، میں نقل کرتا ہوں. ابن مسعود نے کہا علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، مجھ کو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کو. وکفی بین کفیہ، اس حال میں کہ میری ہتھیلی حضور کی ہتھیلی کے درمیان تھی. بین کفیہ جو لفظ ہے یہ کفین ہے اصل میں، کفین اور اس کے بعد ہی ہے، تو جو ہی ہے وہ مضاف الیہ ہے، اس کی بنا پر نون گر جاتا ہے. تو کفی بین کفیہ، میری ہتھیلی حضور پاک کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی. مطلب تشہد سکھا رہے تھے. اب اہل حدیث کہتے ہیں تو تشہد سکھانے کا وقت ہے، یہ سلام کہاں ہے؟ آگے وہ بھی وضاحت آ رہی ہے، اگلی حدیث میں وہ بھی آ رہا ہے. تو حضور پاک کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میری ہتھیلی تھی. تو سنت کون سا ہوا؟ صحابی کا عمل جائز ہوتا اور حضور کا عمل سنت ہوتا. یہاں حضور کی دونوں ہتھیلیاں استعمال میں ہیں تو سنت کیا ہوا؟ دونوں ہاتھ. کعب بن مالک کہتے ہیں میں داخل ہوا مسجد میں، بس اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فقام الیہ طلحہ ابن عبید اللہ، اور میری طرف کھڑے ہوئے عبید اللہ. یحرولو، جلدی سے اٹھ کر آنے کو کہتے ہیں یحرولو. جب کوئی آدمی سب سے پہلے اٹھ کر ملنا چاہے تو اس جلدی کو کیا کہتے ہیں؟ یحرولو. حتی صافحنی وحنانی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور انہوں نے مجھے مبارکباد دیا. وہی قصے پر غزوہ تبوک کی توبہ قبول ہونے پر تو سب سے پہلے مجھ سے ملنے والے کون ہیں؟ طلحہ ابن عبید اللہ، اور مصافحہ کرنے والے وہی ہیں اور مجھے مبارکباد دینے والے. حنانی کے معنی مبارکباد دینا. اب اصل حدیث آ رہی ہے. قلت لانس اکانت المصافحہ فی اصحاب النبی، میں نے انس سے پوچھا کیا مصافحے کا رواج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں؟ قال نعم، کہا ہاں مصافحے کا رواج تھا. اب اگلی حدیث بہت اہم آ رہی ہے، اسی سلسلے کی ہے. زہرہ ابن معبد، انہوں نے سنا ہے جدہ، جن کا نام تھا عبداللہ بن ہشام، عبداللہ بن ہشام سے انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر ابن خطاب، اور وہ پکڑے ہوئے تھے عمر ابن خطاب کے ہاتھ کو. ہاتھ کو پکڑنا یہی مصافحہ کرنا ہے. اب اس کے بعد 2 ہاتھ سے کرنا ہے کہ 1 ہاتھ سے کرنا ہے؟ امام بخاری الگ سے عنوان قائم کر رہے ہیں. الگ سے عنوان قائم کرنے کے باوجود بھی بخاری پکارنے والے آج بھی عمل کرنے کو تیار نہیں. آگے عنوان کیا دیکھیے، باب الاخذ بالیدین، پکڑنا دونوں ہاتھوں سے، پکڑنے کا بیان دونوں ہاتھوں سے. صافحہ حماد ابن زید ابن المبارک بیدئی،
امام بخاری کے استاد ہیں حماد ابن زید اور ان کے استاد ہیں ابن المبارک. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا. یہ عنوان قائم ہوا ہے. اب حدیث لا رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا ہے، یہ ابو معمر کہتے ہیں، مجھے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكَفِّ بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدِ، اس حال میں کہ میری ہتھیلی حضور کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کی تشہد کو سکھایا، جس طرح سے مجھے آپ قرآن کا کوئی سورہ سکھاتے تھے. کیا سکھایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک تشہد کے الفاظ. وہوا بین ظہرانینا، اس حال میں کیا ہمارے دونوں آنکھوں کے سامنے موجود تھے، یعنی ہمارے سامنے موجود تھے. فلما قبضا، جب وفات ہو گئی تو ہم نے کہا السلام یعنی علی النبی، نبی پر سلام ہو. یعنی وفات سے پہلے ہم وہ کہتے تھے السلام علیکہ، اور وفات ہونے کے بعد ہم نے کہا السلام علی النبی. یہ ان کی رائے ہے. اس پر بہت سی بحث ہے کہ السلام علی النبی کہنا اچھا ہے یا السلام علی رسول اللہ کہنا ہے، کیونکہ وفات ہو گئی تو علیکہ کیسے کہیں گے. یہاں پر خلاصہ بحث تو ہے، لمبی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ہم اللہ کے نبی سے مخاطب ہونے کو السلام علیکہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جو مکالمہ معراج میں ہو چکا ہے اس مکالمے کو ہم دہرا رہے ہیں، مخاطب نہیں بنا رہے ہیں. اس لیے جیسا مکالمہ معراج میں تھا وہی مکالمہ جو کا تو ہم کہیں گے. یہ راجح قول ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں السلام علیکم مخاطب کے لیے ہے اور آپ مخاطب نہیں بن سکتے ہیں، لہذا ان کی نظر میں السلام علی النبی کہنا چاہیے. تشہد میں بھی وہ السلام علی النبی کہتے ہیں. اب اس کی گنجائش ہے نہیں ہے، یہ بحث باقی ہے، وقت ہو چکا ہے. اگر کوئی سوال کرنا ہے اس سے متعلق تو آئندہ کریں گے، آج نہیں، کیونکہ بحث ہی مکمل نہیں ہو سکی ہے یہ. البتہ اوپر اور بھی کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. عنوان دیکھو، عنوان کیا ہے؟ حماد ان کے استاد ہیں اور ان کے استاد عبد المبارک ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں. ان کا مصافحہ کیسے ہے؟ عنوان دیکھو، ہیڈنگ، عنوان امام بخاری کے استاد کا عمل بتا رہا ہوں میں. اس حدیث کو تم نہیں مانتے، اس حدیث کو تمہارے استاد مانتے ہیں، یہ بتانا ہے وہاں. بھائی یہاں بحث کیا ہے؟ حضور کا ہاتھ دو تھا کہ ایک؟ بحث یہاں یہ ہے. سنت وہ ہوا جو حضور نے کیا ہے، پھر وہی بحث. یہاں وہ بحث ہی نہیں ہے، دونوں کی بحث نہیں ہے. سنت کیا ہے، بحث یہ ہے. تو سنت وہ عمل ہوگا جو حضور نے کیا، جو صحابی نے کیا وہ سنت صحابی کی ہوگی، حضور کی نہیں ہوگی. بحث یہاں یہ ہے. کیا بولے؟ نہیں تو یہاں جو پڑھتے ہیں وہی پڑھا جائے گا. جواب دیا نا میں نے، میں بتایا نا، یہ ہمارا جمہور کا موقف وہی ہے جو سب پڑھتے ہیں. معراج کا مقولہ ہے، ہم مخاطب نہیں بنا رہے ہیں. نہیں 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 کر سکتے. وہاں حضور کی خبر تھی، غلط نہیں ہو سکتی. باقی جگہ شبہ ہے غلط ہونے کا. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں اتنی پکی خبر نہیں ہے. مجرم کو جہاں حضور کی خبر ہے وہاں جھوٹ کا امکان نہیں ہے، اور آپ جو سختی کریں گے وہاں پر جھوٹ کا امکان ہے. ہو سکتا ہے وہ بے قصور ہو اور آپ اس کے اوپر جبر کر رہے ہیں، اس لیے وہ جائز نہیں ہے. وہاں سخت نہیں ہے، ان کو یقین تھا کہ حضور غلط نہیں بول سکتے.
اور خط نہیں دے رہی ہے تو جھوٹ بول رہی ہے. تو یقین ہے تو وہ جملہ بول سکتے ہیں. جی ہاں، جبریل نے آ کے خبر دیا تھا. ہاں، یعنی کوئی مخصوص گناہ مراد ہے. مخصوص گناہ جیسے بائیکاٹ تھا ان کا غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہونے کا گناہ، بلا کسی عذر کے حاضر نہ ہونے کا گناہ تھا، اور سب کو معلوم تھا اور ان کو غلطی کا احساس دلانا تھا. اس واسطے سلام کا جواب دینا درست نہیں تھا. اپنے معاشرے میں پتہ نہیں کہ کون گناہ گار ہے. ہاں، اس لیے اپنے واسطے وہ نہیں ہے. اور یہاں جنگ ہوتی کہاں؟ ہاں، وہ ابن عمر کا قول ہے، حدیث نہیں ہو. پھر ہمارے پاس تو حدیث یہ ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم گناہگار ہے. تو پھر کون کس کو سلام نہیں کرے گا؟ تو یہ مسئلہ ہے، امتیاز ہے، پہچاننا مشکل ہوتا ہم کو. جی جی، میں سمجھا نہیں، آپ کی آواز ہی نہیں میرے کو. ناشتہ نہیں ہوا آپ کا؟ ناشتہ ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، آواز نہیں آ رہی. دوسرا کہاں ہے؟ وہ بھی آج بھی تو وہی ہے. جو شراب پینے والا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شراب پیتا ہے تو سلام نہیں کرنا. کون سا؟ ہاں بھائی، تو عام گناہ گار کی بات کر رہے ہیں. وہ عام انسان ہے، اب کیسے معلوم گناہ گار ہے؟ یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے. شراب پیا ہوا لڑکا ہوا ہے تو معلوم ہوتا نا وہ. تو گناہ گار اگر ظاہر ہے، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، تو آپ اس کی عزت و توقیر نہیں کریں گے، اس کی آواز سے سلامتی کی دعا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مستحق ہے. اس کو احساس دلانا ضروری ہے. بلکہ یہ حدیث میں آیا ہے، جس نے صاحب بدعت کا اکرام کیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اس کو احساس ہی نہیں ہوگا میں غلط کر رہا ہوں. من وقر صاحب البدع اعان علی ہدم الاسلام، اسلام ڈھا دیا اس نے. صاحب بدعت کا اکرام کرنے سے اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، توبہ نہیں کرے گا وہ. لہذا اس کو احساس دلانے کے لیے اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ تو بدعتی ہے. ایک صاحب جو ہے، بہت پرانی بات ہو گئی، تقریباً 20 سال پہلے مجھ سے انہوں نے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آپ بہت اچھے آدمی ہیں، کاش کہ آپ بدعتی نہ ہوتے. انہیں پریشان ہو گیا، کہا آپ عجیب بات بول دیے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، کاش کہ آپ بدعتی نہ ہوتے. میں کیا بدعت کرتا ہوں؟ میں نے کہا انگوٹھا چومتے ہیں آپ، یہ بدعت ہے، باقی سب صحیح کر رہے ہیں آپ، بدعت چھوڑ دو، باقی بہت اچھے آدمی ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ اب میں گھر بیٹھوں گا نہیں جب تک ثابت نہیں کر دوں گا کہ یہ سنت ہے. نکال کے گاڑی بیچارے اسکوٹر لے کے گئے، اسی اسکوٹر سے مرے پھر وہ بعد میں. مطلب وہ پتہ نہیں جوش میں تھے، جذبے میں تھے، جلدی میں تھے، کیا بات پائی، وہ موت کا فرشتہ شاید لے گیا. اسی اسکوٹر سے پھر ان کو ٹکر ہوئی، گرے، مرے، سر میں مار لگی، بے ہوش میرے بستر پہ تھے، وفات ہو گئی. لمبا قصہ چلا، مگر وہ ثابت نہیں کر سکے کہ سنت ہے، انگوٹھا چومنا سنت ہے. انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد سبیل السلام گئے، کسی کتب خانے میں گئے اور کہا سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تیسیر المقال، اس میں لکھا ہے کہ یہ سنت ہے. میں نے کہا تم نے پوری کتاب نہیں پڑھا ہے، جہاں انہوں نے لکھا ہے سنت اس کے بعد اس کو رد کیا ہے اور کہا یہ سنت لوگ سمجھتے ہیں مگر یہ بدعت ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے یہ. تو پریشان ہو گئے وہ. میں نے کہا تم نے خالی سن لیا چلے جائے. تحقیق المقال یہ جو کتاب ہے سیوطی کی، اسی میں انہوں نے لکھا کہ یہ بدعت ہے.
بہرحال یہ میں نے اشارہ کر دیا کہ بہت سی چیزیں لوگوں میں اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ بدعت کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں۔ جب توبہ کر لیتے ہیں تو پھر صحیح اچھے آدمی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے اور بدعت کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ میں نے اشارہ کیا ہے۔ اور ان کی خبر یہی ہے سامنے، ان کی خبر یہی ہے، یہ گیٹ سے نکلتے ہی دائیں ہاتھ پہ ہمارے بڑے مخلص دوست تھے، تبھی ان کے میں نے اصلاح کیا، میں نے کہا یہ توبہ کے بغیر نہیں جانا، توبہ کرنا یہ بدعت ہے۔ اور یہ کھل کر بولنے سے ہی ان کو توفیق ہوئی توبہ کی، توبہ توفیق نہیں ہوتی، ہم تو لوگ بولتے نہیں، لوگ برا مان جائیں گے، کیسا بولوں، تعلقات خراب ہو جائیں گے، تعلقات لے کے بیٹھے رہو، بدعت چلتی رہے گی۔ تو ہمت کر کے بولنا یہ بہت ضروری ہے معاشرے میں۔ جی تو ان کے پاس کوئی حدیث ہوگی ان سے پوچھنا، ہم سے کون پوچھتے؟ نہیں ہو سکتا ہے جب ان کے پاس حدیث ہوگی تو پڑھ رہے ہوں گے، ہمارے پاس نہیں ہے تو لا کے دو ہم کو۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ابھی میرے بھائی کی وائف وہ کی ہے نگر سے، ہاں تو وہ کی بات میں نے بات نہیں کر سکتا۔ اللہ سب